غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم گدائے غوث اعظم جیلانی غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی پیاری پیاری بچیوں، ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے ولیوں کے ولی کی باتیں۔ صحیح کون بتائے گا؟ آج یہیں سے پروگرام شروع ہوگا۔ بچیوں پر پہلے مائک لاتے ہیں۔ مائک کون لے گا بچیوں میں سے؟ آئیں لے لیں جلدی سے، آ جا معروش بازی آج آف چل رہی ہیں۔ کیا نام ہے پروگرام کا؟ ولیوں کی ولی کی باتیں۔ صحیح بتایا؟ یہ کیا، یہ ایسی آوازیں آ رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ یہ کون سی لینگویج ہے بھائی فیضان بھائی، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی لینگویج ہے؟ مائک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، تو یہ کہاں بولی جاتی ہے لینگویج؟ کون سی ملک میں بولی جاتی ہے؟ منہ سے بولنا ہے واضح طور پہ۔ چلیں انہوں نے، آپ جائیں اپنی جگہ پہ۔ اور کون آ رہا ہے باجی؟ جلدی سے نام بتانے۔ معروش باجی، پروگرام کا نام؟ ادھر آ جائیں جلدی سے آ جائیں۔ کیا نام ہے پروگرام کا؟ ولیوں کی ولی کی باتیں۔ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی کچھ کرو صحیح جی۔ کوئی یوں کر رہا ہے، یہ والی بھی لینگویج ہوتی ہے باجی۔ کوئی یوں کر رہا ہے، غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ چلے بھائی کون بتائے گا بچوں میں سے؟ ہاں آپ وہیں سے بتا دیں، مائک ہے، آپ بیٹھے اپنی جگہ پہ۔ کیا نام ہے پروگرام کا؟ بتا دو بھائی۔ ولیوں کے ولی کی باتیں۔ ہاں کیا نام ہے؟ ولیوں کے ولی کی ولیوں کے ولی کی کیا نام ہے؟ ولیوں کے ولی کی باتیں۔ ہاں اس میں کے کی زیادہ ہو گیا نا تو وہ تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے۔ تو ولیوں کے ولی ہوتے ہیں دوست۔ ولی کا مطلب دوست، اور ولی اللہ کا مطلب اللہ کے دوست۔ ولی اللہ کا مطلب اللہ کے دوست۔ ہاں تو ولیوں کے بھی جو ولی ہیں وہ کون ہیں؟ غوث اعظم۔ ولیوں کے ولی کون ہیں؟ ہاں ولیوں کے بھی سردار ہیں، ولیوں کے بھی آقا ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات زور سے، واہ کیا بات۔ ہاں تو ان کی ہم باتیں کریں گے اور پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کریں گے آپ سے باتیں، آپ کریں گے ہاں، اور آپ کریں گے، آپ بھی ہم سے باتیں کریں گے۔ آپس میں باتیں ہاں، آپ نے بھی ہم سے باتیں کرنی ہیں، اور جو گھروں پر ہیں آپ نے کرنی ہے کالز کے ذریعے ہم سے باتیں۔ غوث پاک سے متعلق آپ اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اور جو باتیں آپ کو غوث پاک سے متعلق معلوم ہیں وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ غوث پاک کا کوئی ایک فرمان آپ سنا سکتے ہیں۔ ہم روزانہ ہی تقریباً یہ سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں، 11 دن 11 اقوال۔ کئی باتیں ہم نے بتائی ہیں، اس میں سے کوئی بات تو آپ کو ہمیں بتانی چاہیے، ورنہ پھر ہم آپ سے اگر سوال کریں گے تو کیا سوال ہو سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کوئی الگ سا سوال، یونیک سا؟ فیضان بھائی کوئی سوال ہے بھائی؟ آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ مائک لیں، ورنہ پھر نارمل سوال آ جاتا ہے، گنبد کا کلر بتائیں، اور اس کے علاوہ دینا ہے غوث اعظم کی کنیت بتائیں۔ کنیت بتائیں ہیں۔ چلیں یہ ہے تھوڑا، کسی کو پتا ہے؟ یہاں لکھی ہوئی ہے، یہاں پر لکھی ہوئی ہے، لے مائک لیں۔ غوث اعظم کے والد کا نام بتائیں۔ آپ کنیت بتائیں پہلے۔ ہاں مائک دیں، کدھر ہے؟ عبد القادر۔ عبد القادر کنیت ہے، ادھر دیں پیچھے۔
عبد القادر. یہ نام ہے یا کنیت ہے؟ مائک دیں سیدھے ہاتھ میں. عبد القادر. دیکھ لیں بچوں، اب آپ کا کام ہے کہ آپ غوث پاک کا نام بھی بتائیں، ہو سکے تو ان کے ابو جان کا، والد صاحب کا نام بتائیں، اور ان کی کنیت بھی بتائیں. میں نے کہا یہاں ہمارا جو سیٹ ہے نا اس پر ان کی کنیت لکھی ہوئی ہے. دیکھیں ذرا منہ گھما گھما کے، کچھ لکھا ہوا دکھ رہا ہے؟ دکھا؟ کیا لکھا؟ کہاں ہے؟ عبد القادر. تو اچھا، تو کنیت، اچھا شاید کنیت ابھی سمجھ بھی نہیں پڑ رہا یہ کنیت ہوتی کیا ہے. دیکھیں بچے، جو وہ آ رہا ہوتا ہے نا ابو کر کے، کچھ ہم بول رہے ہوتے ہیں ابو، وہ اس کے بعد جو وہ آ رہا ہوتا ہے نا پورا، اس کو کہتے ہیں کنیت. جیسے ابو عمر ہوتا ہے، اور بھی کنیتیں ہوتی ہے. کوئی کنیت بتاؤ بھائی. اور ابو عبداللہ بھی ہوتا ہوگا، بہت ساری ہو سکتی ہے. جی ابو صالح. ابو صالح، ہاں ابو صالح جیسے. اور تو یہ ہوتی ہے کنیت. تو ہم نے پوچھی ہے غوث پاک کی کنیت، تو عبد القادر تو ہے غوث پاک کا نام، تو کنیت بھی پتہ ہونی چاہیے. اچھا القاب بتا سکتے غوث پاک کے القاب؟ یہاں پر وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، بتائیں مائک میں. مائک کدھر گیا؟ ایک ادھر جاتا ہے. مائک سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے یہ بتائیں پہلے تو. سب لوگ بتائیں سیدھا ہاتھ. بچیوں سیدھا ہاتھ ہے؟ کہاں ہے سیدھا ہاتھ؟ کون سا والا؟ اوپر کریں، اوپر. سیدھا ہاتھ کون سا؟ باجی کو بتا دو سیدھا ہاتھ کون سا ہے. بتا دو ماروش باجی، ان کو پوچھیں، وہ دیکھیں بتا رہی ہیں کون سا ہے. ماروش باجی کا خود سیدھا ہاتھ مسٹیک کر گیا ہے. ماروش باجی پیچھے دیکھیں سیدھا ہاتھ کون سا ہے. یہاں دیکھیں بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو سیدھے اٹھتے ہاتھ میں بھی باجی غلط ہو گیا، وہ والا ہے سیدھا ہاتھ. ہاں یہ ہے سیدھا ہاتھ. ٹھیک ہے، ابھی پتہ چل گیا آپ کو؟ نہیں ان کو نہیں پتہ چل رہا، ان کو نہیں پتہ چل رہا. بتائیں نا. نہیں وہ شاید ابھی آف ہوئی ہوئی ہیں تھوڑی سی. چلے نیچے کر لے. تو اس سیدھے ہاتھ کو یوز کرنا. ہاں بھائی جلدی بتائیں. قطب ربانی. قطب ربانی کیا ہے؟ یہ لقب. لقب ہے. چلیں یہ بھی ایک لقب ہے. چلیں منقبت کی طرف چلتے ہیں، پھر کچھ اور سیگمنٹس بھی شامل کریں گے. جی غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، واہ کیا مرتبہ. اور سر بالا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بالا کیا، سر بالا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ کہ تلوار تیرا، واہ کیا مرتبہ. اور قسم دے دے کہ کھلاتا ہے
تجھے قسم دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا کیا مرتبہ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا وہاں کیا مرتبہ اور فخر آقا میرا رضا اور ایک نظر میرا فی فخر آقا میرا رضا اور ایک نظر میرا فی چلی کھالا سنا خوانوں میں چہرہ تیرا چل کھالا سنا خوانوں میں چہرہ تیرا کیا مرتبہ غوث بالا تیرا اللہ دریائے کرامت غوث پاک دریائے کرامت دریائے کرامت غوث پاک دریائے کرامت فرماؤ حمایت ٹل جائے مصیبت سرتاپا شرافت سرتاپا شرافت سرتاپا شرافت ہاں مرحبا یا غوث پاک مرحبا مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک جی تو کرامت غوث پاک کی بہت ساری ہیں شرافت بھی کیا بات ہے سرتاپا شرافت غوث پاک بہت ساری باتیں بہت ساری شانیں ہیں غوث اعظم کی غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ ہاں اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے میرے گردن میں بھی رہے حشر تک کیا شعر ہے پٹا تیرا میری گردن میں بھی رہے حشر تک پٹا تیرا کتا دیکھا کتا آپ نے ہوتے کتے کتے کو عربی میں فارسی میں کہتے ہیں سگ کیا کہتے ہیں سگ تو سگ ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں بہت سارے دیکھو گے اپنی گلی میں ہوتے ہیں بچوں کو ڈر بھی لگتا ہے کوئی گلی میں بیٹھا ہوا ہوتا اسے ڈر بھی لگتا ہے تو خیر بعض ہوگا لپک بھی جاتے ہیں تو اسے دور ہی رہنا چاہیے تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں گلی میں پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ کیا کرتے ہیں پتھر بھی مار دیتے ہیں نا اگرچہ مارنا نہیں چاہیے فضول میں وہ الگ بات ہے وہ آ رہا ہو تو پھر لیکن ویسے مارنا نہیں چاہیے لیکن اس کا کوئی خیال کرتا نہیں ہے اچھا ایک اور سگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس کی گردن کے اندر پٹا ڈلا ہوتا اچھا سا قیمتی سا اس کو کوئی کچھ کہتا نہیں کیوں یہ جو سگ ہے نا یہ خصوصی ہے یعنی کسی کا پالتو ہے کسی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور وہ ہوتا بھی ذرا ڈینجرس سا ہے اس کا خیال بھی رکھا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو چھیڑا تو پھر یہ جب چھیڑے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی عام سا ہوتا ہے اس کو تو اش کرو بھاگ جاتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے خصوصی تو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہے
نہیں مارے جاتے. جب نشانی ہوتی ہے گردن میں, کون سی نشانی؟ پٹے کی. تو پھر ایسے کتے کو, ایسے سگ کو کوئی مارتا نہیں ہے. میری گردن میں بھی رہے حشر تک پٹا تیرا, آپ کی نسبت کا پٹا میری گردن میں رہے گا تو انشاءاللہ میری بھی حفاظت ہوتی رہے گی. تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. کیا بات ہے, اعلیٰ حضرت کی بہت ساری باتیں ہیں, کرتے جائیں گے تو آگے بڑھتی جائیں گی. یہاں پر بیان کون سنا رہا ہے؟ آپ سنا رہے ہیں. آپ کیا سنائیں گے؟ بغداد کی سیر. چلیں آپ بغداد کی سیر کرائیں گے, ہم پہلے بیان سن لیتے ہیں غوث پاک کے بارے میں, پھر انشاءاللہ سیر بھی کریں گے. جی. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم بڑی شان والے ہیں, اور بات کریں سارے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی, تو آپ کی شان ان سب میں بھی نرالی ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں, دل کے میل صاف ہو گئے, برے اخلاق والے اچھے اخلاق والے بن گئے, اور گناہ گار نیک راستوں کے مسافر بن گئے. پیارے بچوں, ایک بار حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف سے واپس بغداد آ رہے تھے. راستے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اصل میں چور تھا, اور اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو میں اس کا مال لوٹ لوں. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب اس کے قریب تشریف لائے تو فرمایا, تم کون ہو؟ چور نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا, میں دیہاتی ہوں. اللہ اکبر, جھوٹ, اور وہ بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سامنے. یہ نگاہ غوث اعظم ہے, اس سے کچھ چھپا نہیں رہتا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, میں عبد القادر ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ اس چور کے دل کی دنیا بدل گئی. وہ فوراً حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا, اے میرے سردار عبد القادر, خدا کے واسطے نظر کرم کیجئے. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا. آپ نے دعا کی تو غیب سے آواز آئی, اے عبد القادر, اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے کتب کے درجے پر فائز کر دیجئے. اب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس چور پر نگاہ کرم ڈالی اور اسے ولایت کی اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا. سبحان اللہ. پیارے بچوں, یہ ہے نگاہ غوث اعظم کا فیضان. دیکھیے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے کیسے دلوں کی میل دھل گئی. آپ کی ایک نگاہ کرم سے چور ولی بن گیا. اللہ پاک ہمیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلے بھائی, کچھ باتیں سن لی غوث پاک سے متعلق. آج ٹائم کم ہے تو بغداد کی بھی سیر کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ کچھ اور باتیں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, تیار ہیں؟ چلیں جلدی جلدی سیر کرائیں ہمارے بغداد. بغداد شریف میں کیا ہے بچوں, پتہ ہے؟ نہیں پتہ, غوث پاک کا مزار ہے. کیا ہے؟ غوث پاک. ہاں, جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور بھی بہت سارے ولیوں کے وہاں پر مزارات ہیں. سیر کرتے ہیں, دیکھیں پتہ چلے گا بغداد شریف کے بارے میں. جی. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین,
اس بار بھی ہم ایک خاص شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں اور وہ شہر ہے بغداد۔ بچوں، آج ہم بغداد شہر کی مسجدیں اور مدرسوں کے بارے میں سنیں گے۔ تو بچوں، خلیفہ ابو جعفر منصور نے اپنے شاہی محل کی تعمیر کے بعد جامع مسجد بنائی، مگر وہ قبلہ سمت سے ذرا ہٹی ہوئی تھی، تو خلیفہ ہارون رشید نے اسے گرا کر دوبارہ نئے سرے سے اسے بنوایا، اور پھر یہی مسجد بغداد کی جامع مسجد کہلاتی تھی۔ اسی طرح ملکہ زبیدہ نے دریائے دجلہ کے کنارے شاہی محلات کے قریب ایک مسجد بنوائی، اور ایک شاندار مسجد شہر کے نارتھ میں اپنے محلے میں تعمیر کروائی۔ آپ کو جان کر حیرت ہو سکتی ہے کہ 3 صدی ہجری میں شہر بغداد میں 3 لاکھ مسجدوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بچوں، اب بات کرتے ہیں بغداد کے مدرسوں کی۔ جب باقاعدہ مدارس کا دور شروع ہوا تو بغداد ہی اس میدان میں سب سے آگے تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں نظامیہ اور المستنصریہ جیسے مدرسے قائم ہوئے اور 30 کے قریب دارالعلوم بنائے گئے، جن میں سے ہر ایک کی بہترین عمارت تھی۔ بچوں، آئیے اب سب سے زیادہ مشہور دارالعلوم کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، نظامیہ، جو سن 459 ہجری میں قائم ہوا۔ نمبر 2، مدرسہ ابو حنیفہ، یہ بھی سن 459 میں قائم ہوا، اور یہ آج تک کلیت الشریعہ کے نام سے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ المستنصریہ، یہ سن 631 ہجری میں قائم ہوا اور کافی عرصے تک جاری رہا۔ بچوں، ایک عظیم الشان و یادگار مدرسہ شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قائم فرمایا۔ آپ کے بعد اس مدرسے کی باغ دوڑ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین حاصل کرنے والوں کی تعداد اتنی بڑی کہ مدرسے میں توسیع یعنی ایکسٹینشن کرنی پڑی۔ اور بچوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پانے والے علماء، صوفیہ اور شاگردوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اور ہاں بچوں، ایک مزے کی بات کہ سن 606 ہجری میں بغداد کے ہر محلے میں ایک مہمان خانہ تعمیر کیا گیا تاکہ رمضان شریف میں غریبوں کو کھانا کھلایا جا سکے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا کڈس مدنی چینل۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ نام کیا آپ کا؟ محمد انوار رضا۔ محمد انوار رضا۔ محمد انوار رضا نے بچوں کو بڑی بڑی باتیں بتائی ہیں، ہیں بڑی مشکل بھی تھی، بڑی مشکل سے ادا ہوئی۔ تو بہرحال جہاں بغداد شریف میں کیا تھے؟ بہت سارے مزار تو ہیں، مدرسے بھی تھے۔ کیا تھے؟ مدرسے۔ ہاں، ان جو جن کے مزارات ہیں نا، ان مدرسوں میں پڑھتے تھے۔ بزرگان دین نے کہاں پر پڑھا ہے؟ مدرسوں میں۔ کہاں پڑھا ہے؟ مدرسوں میں۔ ہاں، ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ جو مدرسے پڑھتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے۔ مدرسوں کی جمع ہے مدارس۔ مدارس بولے تو مشکل ہو جاتا ہے، مدرسے جمع آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بھی انوار بھائی نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، کچھ مشکل بھی لگ رہی ہوں گی، تو خیر سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آتی جائے گی۔ ابھی موٹا اتنا یاد کر لیں کہ بغداد شریف میں بہت سارے مدرسے تھے۔ کیا تھے؟ ہاں، غوث پاک خود بھی مدرسے میں پڑھاتے تھے، پتا آپ کو؟ غوث پاک قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے باقاعدہ، اور قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں نا تجوید سے۔ کس سے پڑھتے ہیں؟ تجوید۔ تو غوث پاک، اور پھر تجوید میں اور زیادہ آپ ڈیپ جاتے جائیں تو قرآن پاک کی کئی انداز سے قرات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی غوث پاک پڑھایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، ہم غوث پاک کی باتیں کرتے ہیں، کرامتوں کی باتیں کرتے ہیں، تو مدرسے میں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ غوث پاک کون تھے؟ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ مفتی صاحب تھے۔ تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم سنتے جائیں گے تو پتہ چلتا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان بزرگان دین کو ہم یاد کرتے ہیں تو ان کے طریقے پر بھی چلیں۔ اپنے بچوں کو کہاں داخل کرائیں؟ مدرسوں میں۔ ہاں، کیونکہ انہی مدارس سے، انہی مدرسوں سے اللہ کے ولی نکلتے ہیں اور نکلتے رہے ہیں، اور پھر وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ چلے ایک کال شامل کرتے ہیں، اور یہاں پر کوئی سوال جواب ہے بھائی؟
کسی نے سوال کرنا ہے کوئی سوال کرنے کو تیار نہیں ہے بھائی. چلے کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد طیب ہے. میں فوٹا باد سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. بکار بھائی آج میں نعرے لگاؤں گا. بغداد بلاؤ غوث پاک. محب میاں غوث پاک دیدار کرا. غوث پاک دیوانہ بناؤ. غوث پاکستان نہ بناؤ. غوث پاک اپنا بناؤ. غوث پاک بناؤ. غوث پاک ایمان بچاؤ. غوث پاک کلمہ پڑھاؤ. غوث پاک قبر میں آؤ. غوث پاک جزاک اللہ خیرا. آمین. ہاں بھائی چلیں بھائی بچیوں بولے جی کچھ سنائیں گی. چلیں آپ کے ساتھ سیگمنٹ کرتے ہیں ہم اچھے برے کام. ٹھیک ہے یہ سیگمنٹ ہوگا بچیوں کا. یہ مائک لے جائیں وہ والی ادھر آئیں. آپ آئیں جلدی سے مائک لے کے جانا ہے. سیدھے ہاتھ سے لے جائیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں واپس جا کے بیٹھ جائیں. ہاں چلے بھائی ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ اچھے کام. اور پہلے اچھے کام دکھائیں گے وہ آپ نے ذہن میں رکھنے. پھر آپ سے میں پوچھوں گا وہ اچھے کام. ٹھیک ہے چلیں آپ نے ادھر دیکھنے پڑھنے سامنے. دکھائیں بھائی اچھے کام دکھائیں. اچھے کام جلدی جلدی. کیا لکھا ہے زور سے پڑھیں. درود پاک پڑھنا. سب پڑھے بھائی. درود پاک پڑھنا. ہاں اگلا چلیں نیکسٹ دکھائیں بھائی. سب پڑھیں گے. پانی بیٹھ کر پینا. بچیاں کی آواز کم ہے. نیکسٹ جلدی جلدی. کڈز مدنی چینل دیکھنا. اگلا والدین کے ہاتھ چومنا. نیکسٹ. زمزم شریف پینا. ٹھیک ہے بس چلے یہ ہوگا. یہ کیا تھے اچھے کام. ہاں بھائی پیاری بچی وہ مائک دور دیکھ رہی ہیں. کچھ پتا چلا اچھے کام نہیں. چلے پیچھے مائک دے دیں. سیدھے ہاتھ سے دیجیے گا. سیدھے ہاتھ سے. شاباش جی. پانی پینا. پانی پینا. پانی پینا کیا اچھے کام ہے. چلیں بھائی پانی کیسے پینا چاہیے. کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹ کے مائک میں پیتے. پکا. چلیں برابر والی بچی کو دیں. اور کوئی اچھا کام بتائیں جو ہم نے دکھایا ہے. اب برابر والی وہ ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے آپ ہی ہیں شاید اس لیے وہاں پہنچا ہے مائک. جی بھائی کوئی اچھا کام. پانی پینا لیٹ کے نہیں پینا چاہیے. پانی لیٹ کے نہیں پینا چاہیے. پھر کیسے پئیں. بیٹھ کے. وہ تو انہوں نے بھی بتا دیا. دوسرا والا بتانا تو کوئی جو ہم نے دکھائے تھے اتنے سارے. نہیں چلیں وہ والی باجی کو دے دیں. درود پاک پڑھنا چاہیے. یہ تھا ہاں درود پاک پڑھنا. زبردست. ماروز باجی کیا نام تھا. نام کیا تھا آپ کا. پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. 3 ساتھوں میں پینا چاہیے. بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے. یہ تو ہو گیا ہے. یہ تو ہو گیا ہے باجی. وہ بتائیں جو اور باتیں آئی تھی لکھی ہوئی اتنی ساری تھی. جلدی. والدین کے بارے میں چینل کے بارے میں. ہمیں مدنی چینل دیکھنا چاہیے. مدنی چینل دیکھنا چاہیے. کڈز مدنی چینل. کس مدنی چینل مدنی چینل وہ نہیں دیکھنا. دیکھنا. وہ بھی دیکھنا چاہیے. اور کڈز مدنی چینل بھی دیکھنا چاہیے. یہ والی باجی کو دیں پھر سے. دیکھیں کچھ بولتی ہے نہیں بولتی. لائٹ آئی نہیں آئی. ان کی لائٹ گئی ہوئی ہے لگ رہا. باجی نام کیا تھا آپ کا. برکا. ابو کا نام. ابو کا نام. ابو کا نام نہیں پتا. برکا باجی نہیں مجھے لگ رہا کچھ غم لگ گیا باجی کو. کل تو بڑا اچھا اس سے آئی تھی تو باتیں کر رہی تھی. آج نہیں. ہاں بھائی یہ آپ دکھائیں گے بچوں کو دیں گے. مائک دے کر آ جائیں بچوں کو. لو بھائی مائک لو. آپ کچھ ارے آ جاؤ بھائی چھوٹے بیٹے. آپ آ جاؤ مائک لے جاؤ آپ. ارے نیچے دیکھ کے میرے بچے مائک لینا میرے پاس کہاں آ گیا میرا بچہ. یہ لے کے جا اپنی جگہ بیٹھ جائیں. اب آئیں گے کچھ برے کام جو کام ہمیں کرنے نہیں ہے. پھر آپ سے پوچھے جائیں گے وہ کیا کیا تھے. ٹھیک ہے ابھی پڑھنا ہے زور سے سب نے. چلیں جی اسکرین پہ دکھائیں. پڑھیں. آواز کیوں اتنی کم ہے. ہاں آواز. ارے اگلا تنگ کرنا. ہاں اگلا اگلا. اگلا چلے ہو گیا. ہاں بھائی بتائیں برا کام جلدی سے جو نہیں کرنا چاہیے. چونٹی کو نہیں مارے بھائی. چوٹی کو نہیں مارے. چوٹے کو مار لیں. چلے میں اب کچھ کام بولتا جاؤں گا. آپ نے بولنا ہے اچھا یا برا کام. ٹھیک ہے اب تیزی سے ہوگا. درود پاک پڑھنا. درود پاک پڑھنا. پانی بیٹھ کر پینا. مدنی چینل دیکھنا. شور مچانا. والدین کے ہاتھ چومنا.
काम, जमजम शरीफ पीना, अच्छा काम, सच बोलना, अच्छा काम, गीबत से बचना, अच्छा काम, झूठ बोलना, अच्छा काम, ये आगे पीछे हो रहा, अच्छा काम बुरा काम, मजाक उड़ाना, बुरा काम, मजाक ना उड़ाना, अच्छा काम, मस्जिद में शोर मचाना, बुरा काम, मस्जिद में जाना, अच्छा काम, चूटियों को मारना, बुरा काम, चूटियों को ना मारना, अच्छा काम, तितली को मारना। बुरा काम, बुरा काम, तो तेज जहन में होने चाहिए, अच्छे और बुरे काम जहन में होने चाहिए। तो हमें कौन से काम करने हैं? अच्छे, हाँ, अच्छे काम करने और बुरे काम नहीं करने। चले भाई, किसी ने कुछ सुनाना है, कुछ तैयारी वगैरह की भी हो, वो सोच रहा हो है भाई, ये दे दो, फिर बाद में अफसोस होता रहेगा। माइक ले लें जल्दी से जाके। क्या सुनाएंगी? वाक़या कौन सा वाकया? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जल्दी से सुनाए, क्या वाकया है? शेख अब्दुल कादिर हाँ। रहमतुल्लाह ताला काफिले के साथ पढ़ने जा रहे थे। ठीक है। उनकी अम्मी जान ने हाँ। उनके कपड़ों में 40 दिनार छुपाए थे और वहाँ पे डाकू आ गए थे। डाकू हाँ। ने सबकी चीज ली और बोला तुम्हारे पास जो है वो दे दो। हाँ, तो उन्होंने बोला मेरे पास 40 दिनार है। डाकू को लगा के ही झूठ बोल रहे हैं। तो वो अपने सरदार के पास गए। सरदार ने फिर बोला आपके पास जो भी है वो आप हमें देने। और उन्होंने अपने कपड़ों से 40 दिनार निकाले। बोला मेरी मम्मा ने बोला था हमेशा हर हाल में सच बोलना। और डाकू ने बोला हम तो सबसे बड़े की बात नहीं सुनते, अल्लाह ताला की बात नहीं सुनते। और ये बच्चा अपनी मम्मा की बात सुनता है। फिर क्या हुआ था? तो फिर डाकुओं ने सबकी चीजें वापस करी और सबको वापस कर दी, उनको भी वापस कर दी। और अब वो अच्छे इंसान बन गए। बोले वाह भाई वाह, कहते सुभान अल्लाह। इन्होंने अपने अपने अंदाज से सुनाया, छोटी सी है ना, उन्होंने अपनी मम्मा से। खैर, तो बहरहाल दिनार 40 थे, दिरहम थे, कुछ थे, पैसे थे, बहरहाल वाक़या तो ठीक है इनका, ज़बरदस्त माशाल्लाह। हाँ भाई, क्या था आपका? पीछे दे दें, पीछे वाली बाजी को। जल्दी जल्दी, टाइम कम है हमारे पास। तिलावत थी कौन सी? सूरह बकरा, फिर सदुर रहमान। और इतनी ज़्यादा? सूरह रहमान 2-3 आयतें सुना दें, ठीक है, जल्दी से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दुआद पढ़ते हैं, स्वाद नहीं होता। आपका क्या है भाई बाजी? माइक तो दें इनको जी। क्या है? पानी पीने का आदाब। क्या है आदाब? पानी बैठते पीने चाहिए। हाँ। पानी तेते पीने चाहिए। कैसे? लेट के? तेते देख के? तेते पीने चाहिए। भूल पानी गए। बिस्मिल्लाह पढ़ते हाँ। पीने चाहिए। सब पानी पी ले तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, पढ़ना चाहिए। माशाअल्लाह। वो पीछे वाली बाजी का कुछ हसरत तो नहीं है? आपकी है कुछ? है? क्या है? पानी बैठ के पीना चाहिए। तो वो- औज़ु बिल्लाह पढ़ के। आउज़ुबिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ रहे तुम तो। आउज़ुबिल्लाह पढ़ें अब, या बिस्मिल्लाह ही पढ़ लें? चलें, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, आपको और कोई मनक़बत वगैरह है आपके पास माइक में? इमदाद कौन इमदाद। अच्छा, चलें फिर इसी मनक़बत पे हम प्रोग्राम का एंड करेंगे और कल भी इंशाल्लाह इसी टाइम पर हम हाजिर होंगे जी। इमदाद कौन इमदाद कौन इमदाद कौन इमदाद कौन अज़बदे गम आज़ाद कौन दर्दिनो दुनिया शाद कौन दर्दिनो दुनिया शाद कौन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कौन इमदाद कौन के सर ये जिगर है ये आँखें के सर है ये दिल ये जिगर है ये आँखें के सर है जहाँ चाहो रखो कदम वासे आज़म इमदाद
از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا